السلام علیکم خواتین حضرات، میں اسرار احمد کسانہ۔ افغانستان کے حوالے سے آج بات کرنی ہے۔ دو تین ایشوز افغانستان کے حوالے سے بھی بڑے امپورٹنٹ چل رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ ماسکو میں ٹاکس ہوئیں، ان کا کیا بنا، ان کا بھی ذرا دیکھنا ہے۔ پھر ایک ریزسٹنس کونسل کی خبر آ جائی ہے کہ ایک ریزسٹنس کونسل جو ہے، عبدالرب رسول سیاف جو ہیں، ان کی زیر قیادت مختلف لوگ جو پچھلی گورنمنٹ کے ہیں وہ بھی اکٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے طالبان سے یہ کہا ہے کہ اگر آپ ہم سے بات کریں گے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کریں گے تو پھر ہم ویپنز اٹھا لیں گے۔ تو طالبان نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے حوالے سے بھی جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ جو ابھی آپ نے دیکھا کہ سی این این نے اس کو رپورٹ کیا ہے کہ پاکستان نے ڈیزائر کیا ہے، یہ ان کے الفاظ ہیں کہ پاکستان نے ڈیزائر کیا ہے کہ ہم آپ کو جو ایئر سپیس ہے وہ دینے کے لیے تیار ہیں، ان ریٹرن آف فیو تھنگس۔ وہ کون سی ہوں گی اس کا بھی تجزیہ کر لیں گے۔ اور ساتھ ساتھ پاکستان میں آپ کو معلوم ہے کہ تحریک لبیک کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، یعنی وہ منیر کا جو شعر ہے نا کہ یہ کوئی آسیب کا سایہ ہے منیر کے، کیا ہے کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ، یعنی عجیب سا ایک معاملہ چل رہا ہے۔ تو ان تمام امور کا آج ذرا تجزیہ کریں گے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حسین یاسر صاحب، جو کہ جرمنی میں ہیں، افغانستان سے تعلق رکھتے ہیں اور صحافی ہیں، اور افغانستان کے اندر اخبارات کا ایک گروپ آف نیوز پیپر جو ہے وہ چلا رہے ہیں، اور ابھی بھی صحافت کے ساتھ منسلک ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینئر صحافی بیسڈ ان یو کے جناب منظر قریشی صاحب، ان سے بھی ذرا پوچھیں گے کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ تو ڈاکٹر حسین، آپ سے شروع کرتے ہیں، ذرا مجھے بتائیے گا کہ یہ جو افغانستان کی سچویشن ہے، اس میں آپ کو کوئی بہتری کی امید نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ پچھلے کافی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، 2 مہینے سے اوپر کا سلسلہ ہو چکا ہے، ابھی تک وہاں پہ کسی ملک نے ریکگنیشن کے لیے حامی نہیں بھری، اور نہ ہی کچھ لگ رہا ہے کہ ابھی کوئی اس طرح کا سلسلہ چل رہا ہے۔ ماسکو ٹاکس میں کیا ہوا؟ آپ اس کو پوری سچویشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اپنے آپ کو ان میوٹ کیجیے گا جی پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسانہ صاحب اور قریشی صاحب، آپ دونوں کی خدمت میں سلام، اور آپ کے سارے دیکھنے والوں کی خدمت میں سلام۔ وعلیکم السلام۔ میرا خیال ہے کہ پچھلے 2 مہینوں سے اوپر ہو گئے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ کوئی خاطر خواہ تبدیلی طالبان کے رویوں میں اور انٹرنیشنل کمیونٹی دونوں کے رویوں میں کوئی خاص تبدیلی نہیں دیکھنے میں آ رہی ہے۔ اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ طالبان کا جو طریقہ ہے حکومت داری کا، گورننس کا، وہ جو ہے ڈائریکٹلی اس کا ایک ڈائریکٹلی ایک تناسب ہے اس کا ایک باقی دنیا کے جو ممالک ہیں ان کے رویوں کے ساتھ۔ تو میرے خیال سے کوئی خاص ان کے رویوں میں کوئی خاص تبدیلی دیکھنے میں نہیں آ رہی ہے، اور ساری دنیا اس وقت ان کو ایسے لگ رہا ہے، وہ مشکوک ہو گئے ہیں کہ طالبان جو اتنا وہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم وہ طالبان نہیں ہیں جو کہ 90 کی دہائی میں ہوا کرتے تھے، کافی ساری تبدیلیاں آ گئی ہیں، تو وہ دیکھنے میں نہیں آ رہا اب۔ اور یا طالبان جو ہے ابھی تک ان کو کامیابی نہیں ہوئی اپنے آپ کو ایک کمپیٹیبل ہمسایہ، ایک کمپیٹیبل گورنمنٹ کے طور پر، جو کہ دنیا میں جو بہت سارے ریکگنائزڈ ویلیوز ہیں ان کو ریکگنائز کرتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک جو ہے وہ خصوصاً کابل جو افغانستان کا کیپٹل ہے، وہاں پہ بچے نکل رہے ہیں، سمبولیکلی وہ جو ہے فوٹو پوسٹ کر رہے ہیں کہ ہم اپنے بہنوں کے بغیر اسکول نہیں جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ جب بھی خواتین سڑکوں پہ نکلی ہے تو ان کی پٹائی کی گئی ہے، اور ابھی پچھلے دن ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو صحافی حضرات تھے ان کی بھی پٹائی ہوئی ہے، خواتین کا جو جلوس تھا، اور ان کا کوئی بڑا ایشو نہیں تھا، وہ تو یہی کہہ رہے تھے کہ سارے خواتین یہی کہہ رہی تھی کہ ہمیں تعلیم ہم سب کا حق ہے، اور ہمارے جو بچیاں ہیں ان کے اسکولوں کو کھلنا چاہیے۔ لیکن ڈاکٹر یاسر، جب وہ طالبان کہتے تو ہیں کہ ہم اس کے حق میں ہیں کہ تعلیم ملنی چاہیے، ابھی صرف یہ ہے کہ انتظامات نہیں ہیں تو اس لیے ہم ان کو نہیں آنے دے رہے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ کسانہ صاحب کے کابل میں کیا، جب کہ ٹیچرز اویلیبل ہیں، اسکول کی بلڈنگیں سب جو ہیں وہ آمادہ ہیں، تو وہ کیوں نہیں کھول رہے ہیں؟ وہ تو کھولیں گے بہر صورت، کیونکہ ان کو اس کی ضرورت ہے۔
لیکن وہ جو مینٹلٹی ہے وہ دیکھنے میں سامنے دیکھنے میں. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا ابھی کچھ دنوں پہلے انہوں نے جو ہے وہ جو سوسائڈ بامبر ہوا کرتے تھے افغانستان میں، ان کے لیے ایک مخصوص، ان کے خاندانوں کے لیے مخصوص ایک جلسے کا اہتمام کیا گیا ہے، اور ان کے خاندانوں کو جو ہے بہت ساری جو مراعات ہیں اس کا وعدہ کیا گیا ہے ان کے ساتھ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے دوسرے لوگوں کو بھی وہ انکریج کر رہے ہیں کہ آپ بھی اسی یہ راہ کام پہ چلیں جس طرح کے دوسرے بہت ساری ایسے قصے آپ کو ملیں گے. تو وہ جو ہے میرے خیال سے طالبان کو جو ہے وہ دنیا کے ساتھ چلنا پڑے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ جو ہیں ساری دنیا ایک طرف چل رہی ہو اور صرف آپ دوسری طرف چلیں. تو یہی وجہ ہے کیا آپ کو ممکن نظر آتا ہے کہ وداؤٹ کمپرومائزنگ آن دیئر پرنسپلز کہ وہ دنیا کے ساتھ چل سکتے ہیں؟ میرا نہیں خیال ہے کہ اگر طالبان اپنے اس پرنسپل پہ جو کہ دنیا کے جو اصول ہیں ان کے ساتھ مغایرت میں ہو. اور اس کے علاوہ بہت سارے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جامعۃ الازہر سے بھی بہت سے علماء نے، وہ جو اسلامی اسکالرز ہیں، انہوں نے بھی اعتراض اٹھایا اس پہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو آپ افغانستان کا جو ایک ڈائیورس ٹائپ کا جو ایک ڈیپلی ڈائیورس ٹائپ کی جو ایک سوسائٹی اس کے ساتھ نہیں چل رہے ہیں. دوسرا جو دنیا کے ساتھ نہیں چل رہے ہیں. اور تیسرے ایشو پہ جو ہے آپ اسلامی دنیا کے ساتھ اور اسکالرز کے ساتھ بھی نہیں چل رہے ہیں، ان کو بھی نہیں مانتے. لیکن یہ جو ایک ان کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے جی کہ وہاں پہ جو آئی ایس کا معاملہ ہے اس کو صحیح طرح وہ کنٹرول نہیں کر پائے ہیں. القاعدہ کے بارے میں وہ کہا جا رہا ہے، لیکن آج تو میں ان کی اسٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ القاعدہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے افغانستان میں. ڈو یو اگری ود دس اسیسمنٹ؟ 2013 میں 13 کے اواخر میں جب میں نے پہلی بار ایک بہت لمبا آرٹیکل لکھا تھا، وہ جو آئی ایس ایس کے ان کا جو پریزنس ہے افغانستان اس کے اوپر، تو یہی جواب جو ہے کرزئی صاحب نے بھی دیا تھا کہ آئی ایس ایس جو ہے وہ افغانستان میں ایگزسٹ نہیں کرتی. اور دوسرے خصوصاً امریکہ کا انہوں نے نام لیا تھا کہ وہ ان کو بڑا چڑھا کر بیان کر رہے ہیں. لیکن اس کے بعد ثابت ہوا کہ نہیں، وہ ایک ریئلی ایک چیلنج کے طور پر جب آئی ایس ایس نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے جو خودکش دھماکے ہوئے ہیں، بچوں کو مارے ہیں اور زچہ اور بچہ میں القاعدہ کی بات کر رہا ہوں. مطلب ہے سب کچھ طالبان نے کیا ہے. میں القاعدہ کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ القاعدہ یہاں پہ ایگزسٹ نہیں کرتی ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ القاعدہ، طالبان اور داعش کے درمیان آپ کو جو ہے بہت زیادہ وہ جو باریک خطوط ہیں ان کو جو ہے جانچنا پڑے گا کہ القاعدہ کے جو بارڈرز ہیں وہ کہاں سے شروع ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر وہ آئی ایس ہو جاتے ہیں، پھر ان ساری چیزوں کے جو ہے وہ طالبان کے ساتھ کیا تانا بانا ہے. اب سوال یہ ہے، یہ تو میں نہیں کہہ رہا، ہمیں جو ہے ریلائی کرنا پڑے گا مختلف رپورٹس کے اوپر. آپ جو ہے یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ اٹھا کے دیکھ لیں، سیکیورٹی کونسل کی رپورٹس، تو اس میں بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں جو ہے وہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ طالبان کے تانے بانے ابھی تک تعلقات ہیں. وہ جو ریڈیکل گروپس ہیں، اب میں نام نہیں لوں گا، ایس ایس یا جو ہے القاعدہ کا، ان کے تانے بانے. اب جو ہے طالبان پتہ نہیں وہ کیا چاہتے ہیں کہ ان کا مطلب کیا ہے کہ سارے القاعدہ جو ہے وہ آئدر جو ہے وہ طالبان کے اندر مرج ہو گئے یا جو ہے وہ ایس ایس کے اندر مرج ہو گئے تھے تو وہ افغانستان میں. یہ تو میں نہیں کہہ رہا، یہ تو سارے بہت سارے رپورٹس. اچھا، میں ذرا منظر صاحب سے بھی پوچھوں گا. منظر صاحب، ایک تو یہ ہے کہ جو سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں اس میں نئی رپورٹس آ رہی ہیں کہ امریکہ نے کلیم کیا ہے، سی این این کلیم کر رہا ہے، میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ایگریمنٹ کے قریب ہے جو کہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ اگر آپ یہ دیکھیں، یہ اس کا جو ہے یہ دیکھیں، یہ یو ایس، یہ کدھر گیا بھائی، یو ایس نیئرنگ دا ڈیل جو آیا ہے نا، وہ میں آپ کو یہ جو ہے ایئر اسپیس دینے کے لیے پاکستان جو ہے وہ تیار ہو گیا. ٹھیک ہے جی. تو اب یہ جو چیزیں ہیں، اب ظاہر ہے کہ اگر آپ یہ کریں گے، پہلے آپ نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا، اب اگر آپ یہ کریں گے تو پھر طالبان کے ساتھ جو آپ کا ایک بڑا ایک نیا تعلق ہے، نیسنٹ آپ کو اس کو کہہ سکتے ہیں، تو وہ طالبان اس کو کس طرح لیں گے؟ ان کی گورنمنٹ اس کو کس طرح لے گی؟ جی، اگر پاکستان ان کیس اگر ہم سوچیں کہ پاکستان یہ ایکشن لیتا ہے تو پاکستان، ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ امریکہ کا ساتھ دیتے ہیں تو امریکہ ہمارے ساتھ تو نہیں ہوتا. اس کے لیے ہم جو بھی قربانیاں دے دیں ہمیں کچھ ملے گا نہیں ان ریٹرن. اور اگر یہ اسٹیپ لیتا ہے پاکستان، میں اسٹریٹجیکلی صرف بات کر رہا ہوں،
کسی کی سائڈ کے لیے وجہ کہ اگر دوسری طرف اگر ہم یہ لیتے ہیں تو آپ طالبان سے بھی دشمنی مول لیں گے، اور پھر ان کے جس طرح جو پاکستان کے اندر جو تھی ٹی ٹی پی اور اس طرح کی جو آرگنائزیشنز ہیں ان کو پھر جو کنٹرول کرنے کا پاکستان کے پاس ایک لیوریج ہے طالبان کے پاس، وہ بھی شاید ختم ہو جائے تو پاکستان کی سیکیورٹی بہت سیریسلی جپٹائز ہو سکتی ہے اگر پاکستان ان کو ایکسیس دے دیتا ہے جہاز۔ فارن آفس جو ہے ہمارا پاکستان کا اس نے ڈینائی کیا ہے، لیکن یہ جو خبر آئی ہے انہوں نے 3 سورسز کو کوٹ کیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو دا 3 سورسز فیملیئر ود دا ڈیٹیلز آف اے کلاسیفائڈ بریفنگ ود ممبرز آف کانگریس دیٹ ٹوک پلیس آن فرائیڈے، یعنی کل یہ میٹنگ ہوئی ہے اور کلاسیفائڈ میٹنگ تھی، اس میں انہوں نے یہ کہا ہے۔ اچھا، اب اس میں یہ کہہ یہ نہیں ہے کہ پاکستان ہیز ایکسپریسڈ اے ڈیزائر ٹو سائن اے میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ، کہ پاکستان نے یہ خواہش کا اظہار کیا ہے ان ایکسچینج فار اسسٹنس ود اٹس اون کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹس اینڈ ہیلپ ان مینیجنگ دا ریلیشن شپ ود انڈیا۔ اب یہ انڈیا بیچ میں سے کہاں سے آ گیا کہ آپ انڈیا کی ہم یہ سفارش کروا رہے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک کر دیں اور ہم آپ کو ایئر اسپیس دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں؟ جی، اس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان نے بہت سے کنسلٹنٹس رکھ لی ہیں جو کہ پاکستان بیسڈ نہیں ہیں، ان کے اوپر اگر گورنمنٹ کی پالیسیز اگر وہ جا کے آگے جب ڈسکشنز وغیرہ کرتے ہیں تو وہ کتنی ریلیونٹ ہیں یہ بعد میں ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم غور کرتے ہیں تو جس طرح کہ ہم طالبان کی فورن پالیسی میں اور انٹرنل پالیسیز میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک سپلٹ نظر آ رہی ہے آپ کو، اس کو بہت کلیئر کٹ کہ کچھ طالبان ایک بات کرتے ہیں، وہ سافٹ امیج دکھانا چاہتے ہیں، اور پھر ان کے ہی گروپ میں سے لوگ ہیں جو کہ ہارڈ لائنر اپنا اپروچ دکھانا چاہتے ہیں۔ ایسے ہی پاکستان کے اندر بھی ایک سپلٹ ہو گیا ہے۔ پاکستان کے اندر جو ہمیں نظر آ رہا ہے ریسنٹلی میرے خیال میں، جو کہ اب ہمیں گورنمنٹ کو بھی تھوڑا سا ٹف ٹائم مل رہا ہے، اور جو ڈائریکٹر کو ایک سائن کرنا تھا وہ ابھی تک نہیں اپوائنٹ کیا گیا، تو یہ ایک ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بیچ میں ایک سپلٹ ہے یہاں پر بھی پیرلل جس طریقے سے چل رہی ہے گورنمنٹ۔ یہی چیز ہم امریکہ میں بھی دیکھ رہے ہیں، اور یہی چیز اگر ہم نہیں دیکھ رہے تو وہ انڈیا کے اندر ہے کہ انڈیا کی ایک فکس اسٹریٹ پالیسی ہے، وہ اسی کو فالو کر رہا ہے۔ لیکن اب باقی کے جتنے بھی پلیئرز ہیں ہم کو، اور چائنا اور رشیا کے اندر بھی اسٹریٹ ان کے اندر بھی ڈائکوٹمی نظر نہیں آ رہی، لیکن یہ جن ملکوں کا نام بھی ان کی ہے، اور اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ ہر طرف سے کنفیوژن زیادہ پیدا ہو رہا ہے کہ ایک چینل جو ہے گورنمنٹ کا ہی وہ ایک ڈائریکشن دکھا رہا ہے اور دوسرا چینل جو ہے وہ دوسری ڈائریکشن دکھا رہا ہے۔ عمران خان نے اگر کہا ہے ایبسولوٹلی ناٹ، تو نوئنگ عمران خان ان کی تاریخ میں تھوڑی سی دیکھیں تو وہ اس طرح کی جب ڈیسیژن لیتے ہیں تو کم ہی اس کے اوپر کمپرومائز کرتے ہیں، اور اس لیے میرے خیال میں مجھے لگ یہ رہا ہے کہ جو اس وقت پولیٹیکل تھوڑا سا انریسٹ ہوا ہوا ہے پاکستان میں، تو تھوڑی سی آرم ٹوئسٹنگ کی جا رہی ہے ہر طرف سے۔ اب یہ ڈاکٹر یاسر سے پوچھیں، ڈاکٹر یاسر آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر اس طرح پاکستان کرتا ہے، ان کو ایئر اسپیس کی اجازت دیتا ہے، تو طالبان گورنمنٹ اس کو کس طرح لے گی؟ جی، طالبان گورنمنٹ اس کا میرا خیال ہے کہ منظر بھائی نے درست کہا، طالبان گورنمنٹ جو ہے وہ سرٹنلی ان کے لیے یہ کوئی ویلکمنگ میسیج نہیں ہوگا۔ تو وہ طالبان جو ہے وہ گزشتہ ادوار میں بھی کچھ ایگریسو رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی عمل ایسا جو ہمارے خلاف ہو اور ہماری سالمیت کے خلاف ہو تو ہم اس کا جواب دیں گے۔ انہوں نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ میرے خیال سے اس بات کا انہوں نے اعادہ کیا ہے، تو وہ نیچرلی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ پاکستان اگر یہ کرتا ہے تو کیوں کر رہا ہے، ایک اور دوسرا امپورٹنٹ کویسچن یہ ہے کہ اگر پاکستان کے طالبان کے بارے میں کچھ تحفظات نہیں ہے تو پاکستان کیوں ریکگنائز نہیں کر رہا ہے طالبان کو؟ پچھلی دفعہ بھی ایسے ہی ہوا تھا کہ کچھ ممالک نے، تھوڑے سے ممالک نے ریکگنائز کیا تھا۔ تو پاکستان جو ہے میرے خیال سے ان کی خواہش یہ ہے کہ پاکستانی حکومت کی کہ وہ کوئی ایسا عمل نہ کرے کہ وہ بھی طالبان کی طرح آئسولیٹ ہو جائیں، یعنی کوئی ایسا اس معاملے میں اتنا آگے نکل جائیں کہ پھر ساری دنیا سے کمیونیکیشن جو ہے وہ تو کیا پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو شاہ محمود قریشی صاحب پچھلے دنوں میں کابل گئے ہوئے تھے وہ یہ سمجھا کے آئے ہیں ان کو کہ بھئی ہم اس لیے نہیں ریکگنائز کر پا رہے ہیں کہ ہم آئسولیشن کا شکار نہ ہو جائیں، یا کچھ اور چیزیں تھیں جو ڈسکس کی گئی ہوں گی؟ آپ کا کیا ہنچ کہہ رہے ہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ فرسٹ آف آل پاکستان ایک ریکگنائزڈ ایک ویل اسٹیبلشڈ ایٹامک پاور کنٹری ہے اس ریجن کا، تو میرے خیال سے شاہ محمود قریشی جو ہے ان کو اس انداز میں بات نہیں کرنا چاہیے کہ وہ طالبان کو
منانے کی کوشش کریں کہ ہم نے آپ کو ریکگنائز نہیں کیا تو ہماری کچھ مجبوریاں ہیں. اس لہجے میں انہوں نے بات نہیں کی ہوگی، لیکن یہ ہے کہ بہر صورت انہوں نے جو ہے تقریباً $30 ملین جو آپ کے 5 ارب روپے بنتے ہیں، تو وہ ان کی امداد کا اعلان کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان ایک اچھے تعلقات جو ہے وہ طالبان کے ساتھ وہ جاری رکھنا چاہتے ہیں، لیکن وہ پاکستان کے پاس ابھی بھی بہت سارے تحفظات ہیں کہ وہ طالبان بھی جو ہے وہ کچھ زیادہ ریلائبل نہیں ہے اور انپریڈکٹیبل ہیں، کیونکہ خصوصاً جو ہے آپ کے ٹی ٹی پی کو لے کر بہت سارے تحفظات ہیں پاکستان کے پاس. بہت زیادہ صحیح بات. اچھا، اب یہ جو منظر صاحب یہ جو صورتحال ہے اس میں امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہماری تو بات ہو چکی بھی ہے پاکستان کے ساتھ، اور ظاہر ہے کہ ڈرونز وغیرہ جو ہیں وہ وہاں سے اڑیں گے، مڈل ایسٹ سے جائیں گے، اور ان کے لیے اس وقت پرابلم یہ آ رہا تھا کہ وہ ظاہر ہے ادھر سے ایران کے اوپر سے بھی نہیں جا سکتے، ایران کو اس کے اراؤنڈ جاتے ہیں، پھر پاکستان سے گزرتے ہیں، اس لیے ان کو ایک ایئر کوریڈور تو چاہیے ہے. دوسری ان کے پاس آپشن تھی کہ ازبیکستان یا تاجکستان، اس میں رشین پریزیڈنٹ جو ہیں وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہیں، اور وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ وہاں پہ امریکنز کو اڈے وہ دیں. تو اس لیے آ جا کے جو آپشن بچتی ہے امریکنز کے پاس وہ پاکستان ہی ہے. تو اگر پاکستان مجبور ہوتا ہے، ظاہر ہے ادھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مجبور ہو سکتا ہے، کیونکہ فیٹف میں جو معاملات چل رہے ہیں آپ نے دیکھ لیا کہ تمام تر کوششوں کے باوجود ابھی تک پاکستان کو انہوں نے نکالا نہیں ہے، اور ادھر سے اکانومی کا یہ حال ہے کہ آئی ایم ایف بھی ابھی تک اپنا پیکج دینے کے لیے تیار نہیں ہو رہا. پاکستان ایک سٹرینگل ہولڈ میں پھنسا ہوا لگ رہا ہے. تو اس میں پھر پاکستان کے پاس آپشن کیا بچتی ہے؟ جی یہ آپ درست فرما رہے ہیں. سب سے پہلے پاکستان کو اور چائنا کے ساتھ اپنی ڈپلومیسی تھوڑی سی تیز کرنی پڑے گی، اور ان کو اس لیول پہ لانا پڑے گا یہ سمجھنے کے لیے کہ پاکستان لیکن چائنا کی ڈپلومیسی کیا کرے؟ چائنا کیا ہمارا بوجھ اٹھا سکتا ہے؟ بوجھ اٹھانے کی بات اگر ہم چائنا کے اپنے دیکھتے ہیں، اکنامک سچویشن ان کی اس وقت بھی اچھی نہیں ہے. ان کی ایک بڑی کمپنی جو تھی $500 بلین سے ڈالر کی وجہ سے وہ کولیپس ہو گئی اور اتنا ڈیفالٹ کیا اس نے. لیکن جو اگر آپ سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں، اگر پاکستان کوئی اور سائڈ لیتا ہے، یا کوئی پاکستان کو اگر جس طرح ڈاکٹر یاسا کہہ رہے تھے کہ اپنی ڈپلومیسی میں ہمیں تھوڑی سی فورس لانی پڑے گی. ایوری ون ہیز ٹو ریئلائز کہ ہم ایک نیوکلیر پاور ہیں، کمزور اس وقت اکنامکلی ضرور ہیں، لیکن ملٹریلی ہم کمزور اس حد تک نہیں ہے کہ ہمیں پش اراؤنڈ کیا جا سکے. یہاں پر جو پاکستان کی جو فورن پالیسی میکرز ہیں، آئی تھنک کہ ان کے جو اسٹریٹجی ہے اس سے میں اختلاف کرتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو ایگزرٹ کرنا ابھی تک نہیں سیکھا انہوں نے. یہی چیز اگر ہم پیچھے چلے جاتے ہیں صدیاں 2-3 صدیاں پہلے، اور ابھی یورپ جو تھا وہ ان کے پاس اکنامکلی کوئی پاور نہیں تھی، لیکن ملٹری اسٹرینتھ تھی، اور اس کے بل بوتے پہ انہوں نے اپنی اکانومی صحیح کر لی تھی. یہی چیز پاکستان کو بھی سیکھنی پڑے گی کہ کیسے کریں. تو اس کے لیے وہاں میرے خیال میں کہ تھوڑی سی لیوریج پاکستان یوز کر سکتا ہے چائنا کے اوپر، اور چائنا کو فورس کیا جا سکتا ہے کہ چائنا کے لیے $2-4 بلین کا کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہوگی، جب ان کی 3 ٹریلین کے قریب ان کی چل رہی ہے. ان کی اکانومی کا اگر آپ سائز دیکھیں، ریزروز اتنے ہیں ان کے پاس. آپ کی آواز نہیں آ رہی. میں یہی بات کر رہا ہوں کہ چائنا ابھی تک اس طرح فارورڈ نہیں آیا جس طرح کہ پہلے وہ آ سکتے تھے. ایک طرف پاکستان جو ہے وہ اسٹرینگلڈ ہولڈ میں فیل کر رہا ہے، ایک طرف امریکن پریشر ہے، دوسری طرف سے چائنا جو بیل آؤٹ نہیں کر رہا، اکانومی میں بھی اس طرح نہیں بات ہو رہی، سی پیک جو ہے وہ بھی سٹالڈ لگ رہا ہے، اس طرح وہ بھی چیز نظر نہیں آ رہی ہے. پاکستان کو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان از کاٹ بٹوین دی ڈیول اینڈ دی ڈیپ بلو سی. بالکل ایگزیکٹلی ایسے ہی سچویشن ہے. اور اس کے لیے یہ میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان جا کے چائنا کو نج کر سکتا ہے اور اچھا اسٹرانگلی کہہ سکتا ہے. پاکستان کے پاس دونوں سائڈوں کے لیے پریشرائز کرنے کے لیے بہت کچھ ہے. ہم ایک نیوکلیر پاور ہیں، جس طرح ڈاکٹر یاسا کہہ رہے تھے. یہ پاکستان کی جو پالیسی میکر ہیں، اسٹریٹجی میکرز ہیں، ان کو جس طرح جگا کے بتانا پڑے گا کہ آپ کمزور نہیں ہیں، اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیں. کیونکہ آپ جس طرف اگر آپ ایک سائڈ کی سائڈ لیتے ہیں، اگر آج پاکستان ٹوٹلی امریکہ کی طرف ہو جاتا ہے تو چائنا کا جو بیلنس ہے، چائنا اور رشیا کا، وہ بیلنس آؤٹ ہو جائے گا ورلڈ پاور کا. تو ورلڈ کی جو ہم کہتے ہیں کہ بیلنس آف پاور ہے، اس کا جو ٹپنگ ایک اسکیل ہے وہ پاکستان ہے. وہ جس سائڈ کی طرف پاکستان جائے گا وہ اسٹرانگ ہو جائے گی. لیکن یہ پاکستان خود ابھی ریئلائز نہیں کر پا رہا. تو جس دن یہ کرے گا تو آپ دیکھیں گے ود ان ڈیز یہ ٹھیک ہو جائے گا. جس طرح فیٹف ہے، یہ تو ہم جانتے ہیں کہ یہ ٹولز ہیں کولونیل جو یا نیو کولونیل جو ماسٹرز تھے، وہ سسٹم اب کولیپس کر چکا ہے. پاکستان اس کے اوپر آج بھی تھوڑا سا اسٹینڈ لے
strong, تو ان کو یہ اپنے آپ کو لیکن پاکستان کو بیل آؤٹ پاکستان کرنا کا ہی پڑے اسٹینڈ کون لے گا؟ پاکستان کے تو ڈپلومیٹس جو ہیں وہ تو سوئے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ فیٹف میں کیا، وہ جب فیٹف کی رپورٹ آتی ہے پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ہو گیا ہے. وہ تو جا کے اپنی ڈپلومیسی بھی نہیں کر سکتے کہ بھئی آپ ان کو بتا ہی سکیں کہ ہم نے کیا کیا چیزیں کی ہیں وہاں پہ. ڈاکٹر یاسر آپ ذرا مجھے بتائیے گا کہ یہ جو سچویشن آپ دیکھ رہے ہیں اس کو آپ کس طرح ریڈ کر رہے ہیں؟ پاکستان از انڈر امینس پریشر، اکنامک پریشر جو ہے وہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں. دوسری طرف یہ جو انلیش کر دیا گیا ہے مختلف گروپس کو، اب دیکھیں اسلام آباد کے اوپر چڑھائی ہو رہی ہے، ادھر سے لوگ آ رہے ہیں. اب یہ اس چیز کو پاکستان کی اسٹیبلٹی کبھی بھی نہیں اس کو برداشت کر سکتی کہ اس طرح کی چیزیں وہاں پہ ہوتی رہیں، لیکن ہو رہی ہیں. پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ آپ بینگ این افغان اور پاکستان میں آپ رہے ہوئے ہیں، کس طرح ریڈ کر رہے ہیں جس کو؟ دیکھیے اسرار بھائی، سب سے پہلے یہ جو پاکستان میں ہو رہا ہے اس کی ہسٹری بہت پرانی ہے. ہمیشہ جو ہے گائے بگائے ہوتا رہتا ہے، کبھی تحریک لبیک پاکستان، کبھی محترم مولانا فضل الرحمان صاحب، اور کبھی پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی. ہمیشہ کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے پاکستان میں. اور لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ بہر صورت کوئی بہت بڑا دھچکا کبھی بھی کسی بھی حکومت کو، اس لحاظ سے ابھی کافی سارے حکومتوں نے جو ہے اپنے ٹرم پورے کیے ہیں. اب جو ہے وہ حکومتیں کیسی ہیں ان کے بارے میں جو ہے وہ کیا تبصرے ہوتے رہتے ہیں. میرے خیال سے منظر بھائی اس بارے میں زیادہ بات کریں تو بہتر ہے. لیکن میرے خیال سے پاکستان جو ہے وہ ناداری کی سچویشن میں نہیں ہے، بلکہ بہت زیادہ ہوشیاری کی حالت میں جو ہے وہ اپنا کھیل کھیل رہا ہے. پاکستان جو ہے وہ کسی بھی طور پر یہ ثابت کرنا نہیں چاہتا کہ وہ تبدیل ہو گیا ہے ایک چائنا کی کالونی کے طور پر. وہ جو ہے چاہتا ہے کہ چائنا کے ساتھ جو لگے بندے جو مناسبات ہیں سی پیک کے حوالے سے یا ون بیلٹ ون روڈ کے جو بہت بڑا پروجیکٹ ہے اس کے حوالے سے، لیکن وہ یہ میسیج دینا چاہتا ہے پاکستان چائنا کو، دوسرے دنیا کے دوسرے ممالک کو. رشیا کے ساتھ بھی ان کے بہت بڑے بڑھتے ہوئے تعلقات نظر آ رہے ہیں، اور وہ امریکہ کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہے. جس طرح کہ آپ نے ڈرون کا جو وہ نیوز ہے بھی آپ نے دیا، اس میں جو ہے وہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بہت سے معاملات میں خود مختار ہیں اور ہم ساری دنیا کے ساتھ بنا کے رکھنا چاہتے ہیں. میرا یہ خیال ہے یہ ناداری کی بات نہیں ہے کہ پاکستان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، اور پاکستان جو ہے ہمیشہ ہر معاملے پہ چائنا کی طرف ہی دیکھتا رہے گا. ٹھیک ہے. اچھا منظر صاحب، یہ تو ان کی میرا خیال ہے کہ اچھی سوچ ہے پاکستان کے متعلق کہ جو وہ کہہ رہے ہیں، اور پاکستان کو اس طرح کرنا بھی چاہیے. لیکن جو اکنامک فیکٹر ہے یہ تو بہت شدید فیکٹر ہے اس وقت جو فیل ہو رہا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ مہنگائی کی کیا حالت ہے پاکستان کے اندر، اور خیر پوری دنیا میں ہی ہے. ابھی آپ پروگرام سے پہلے بھی مجھے آپ انگلینڈ کا بھی بتا رہے تھے کہ وہاں پہ کیا صورتحال چل رہی ہے اور کس طریقے سے اکانومی سفر کر رہی ہے. ساری ایک انٹرنیشنل فینومینا ہے. لیکن ظاہر ہے جب یہ پالیٹکس میں چیزیں آتی ہیں تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ جی انٹرنیشنل ہے کہ نہیں ہے. پولیٹیکل پارٹیز آپ دیکھیں کس طرح عمران خان کے اوپر اٹیک کر رہی ہیں. تو ان چیزوں کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے، اسپیشلی لوکنگ ایٹ دا فیٹ آف تھنگ؟ جب تک وہ نہیں ہوگا، آئی ایم ایف کی طرف سے پیکج نہیں آ رہا، تو پھر کیسے آپشنز کیا بچتی ہیں؟ جس طرح ڈاکٹر یاسر کہہ رہے تھے کہ آپشنز ہیں. یہ آپشنز ان اے وے ڈاکٹر یاسر ٹھیک کہہ رہے تھے. اگر آپ غور کریں کہ ابھی چند ہی دن پہلے انہوں نے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت ساری دنیا میں جو کارگو شپس ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ لوڈ آ گیا ہے. ان کے ریٹ جو تھے 2000 سے لے کے 19,000 تک چلے گئے ہیں لوڈ لے جانے کے ایک کنٹینر کو. تو وہ اتنا مہنگا، جب ایکسپورٹ اور ہماری امپورٹ بھی زیادہ ہوگی تو ہم سسٹین نہیں کر سکتے تھے. تو ہمارے این ایل سی جو پاکستان کی تھی، انہوں نے انیشیٹو لیا اور روڈ سے انہوں نے اسلام آباد سے لے کے ٹرکس جو ہیں گوئنگ آل دی وے ٹو انقرہ. یہ فار ایگزامپل یہ ایک ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ الٹیمیٹلی جس طریقے سے سلولی لیکن آپ دیکھیں کہ موو کر رہا ہے پاکستان کے ایران اور ٹرکی اور پاکستان اور الٹیمیٹلی پرابلی افغانستان بھی، یہ ایک الگ سے سینٹرل ایشیا کے ساتھ ایک گروپ بن سکتا ہے اور بننے کی طرف جا بھی رہا ہے. انیشیٹو یہ بے نظیر نے لیا تھا 90s میں، جب ان کی 89 میں جب ان کی گورنمنٹ آئی تھی شروع میں لیٹ 80s میں. اور اس وقت جو تھے وہاں پر جو تھے اس کو گریٹر پاکستان کا نام دیتے تھے اینالسٹ اس زمانے میں جو تھے. تو وہ ایک جو آئیڈیا تھا وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ لے کر آئی تھی، لیکن اب وہ ہمیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اگر افغانستان سیٹل ہو جاتا ہے تو یہ جو پاکستان کی بھی جو بہت سے پرابلمز ہیں بہت جلدی سالو ہو جائیں گے، کیونکہ آئی ایم ایف سے آپ ٹوٹل 6 بلین لے رہے ہیں.
6 بلین اتنی بڑی اماؤنٹ نہیں ہے کہ جس کے پیچھے پاکستان کو اتنی قربانیاں دینی پڑے. آئی تھنک کہ جو پاکستان کے جو اینالسٹ ہائرڈ ہیں either they have to rethink or I think they should be asked to leave, اور جو انگلش میں جو ٹرم یوز کرتے ہیں they should be made to walk the plank. جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ تو کسی ایجنڈے پہ آئے ہوئے ہیں, وہ جب تک ایجنڈا ان کا پورا نہیں ہوگا وہ جائیں گے نہیں, اپنی کتابیں لکھیں گے جا کے اور پھر ان کو بیچیں گے. ڈاکٹر یاسر مجھے آپ بتائیے گا آخر میں, یہ صرف اس کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ جس طرح منظر بھائی نے یہ کہا کہ گریٹر پاکستان اور یہ پورا سینٹرل ایشیا کا سلسلہ بن سکتا ہے, اس پہ آپ کتنی زیادہ آپٹیمسٹک ہیں؟ اور پھر میں آپ سے تھوڑا سا آخر میں وہ پوچھوں گا کہ جو ریزسٹنس کونسل بنائی گئی ہے اس کا کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے؟ دونوں چیزیں. میرے خیال سے یہ جو اصطلاح آپ نے ابھی جو آپ نے اس کا استعمال کیا ہے, گریٹر پاکستان, گریٹر پرشین سیولائزیشن زون, گریٹر یہ 80s میں ٹرم جو تھے رشین اینالسٹ, انہوں نے یہ ٹرم یوز کی تھی. جی یہ جو اصطلاحات ہیں یہ خطے کے سارے ممالک جو ہیں وہ سوورن کنٹریز ہیں, اور میرے خیال سے ممالک کے درمیان ہوتا ہے جیسے یورپ میں ہو رہا ہے. معذرت کے ساتھ وہ جہاں پہ منظر بھائی رہ رہے ہیں وہ کنٹری جو ہے وہ ڈیٹیچ ہو گیا ہے یورپین یونین سے, بٹ اینی وے ابھی بھی 27 ممالک باقی ہیں. سارے ممالک جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ جو ہیں وہ یونٹس ہیں اس یورپین یونین کا. ان کے اپنے بھی تحفظات ہوتے ہیں, اپنے بھی بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں, تو وہ جو انڈیپینڈنٹلی حل کرتے ہیں, لیکن ان کے درمیان تفاہم کی فضا ایسی ہے کہ بہت سے معاملات کو انہوں نے جو ہے وہ اساسی طور پر حل کر دیا ہے, اور جوڈیشری سے لے کر اور لیجسلیشن سے لے کر بہت سے ایشوز کو جو ہے وہ مل کر حل کرتے ہیں, تو خصوصاً ٹریڈ کے حوالے سے. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان اور خطے کے دوسرے ممالک, افغانستان اور افغانستان کے آس پاس میں سارے 6 پڑوسی ممالک اور ان سے تھوڑا سا آگے, یہ سارے بھی اسی طرح کچھ کر سکتے ہیں کہ ان کے درمیان تفاہم کی فضا ایسے ہو کہ سارے ممالک جو ہیں وہ ایک دوسرے کے جو پوٹینشلز ہیں اور جو کیپیسٹیز ان کے پاس ہیں, جو اکنامک کیپیسٹیز ہیں, پوٹینشلز ہیں, ان کا بھرپور فائدہ اٹھائیں. اس میں جو ہے کوئی شک نہیں, لیکن بہر صورت پھر بھی جو ہے وہ آ کے رکتا ہے سارے ممالک کو, جو ہے خطے کے ممالک کو. ایک افغانستان نے جو ہے وہ بڑا پریشان کر رکھا ہے کہ آخر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. تو میرا خیال ہے کہ طالبان میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ وہ جو ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے افغانستان کا, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن جس طریقے سے انہوں نے شب خون مارا ہے کابل کے اوپر, اور جس طریقے سے انہوں نے اپنی حکومت کا آغاز کیا ہے, میرے خیال سے کہ وہ ذرا انکلوسیو ٹائپ اپروچ نہیں ہے ان کے پاس. اسی لیے سارے ممالک جو ہیں وہ امپورٹنٹ ایشوز کو چھوڑ کے اس پہ لگے ہوئے ہیں کہ ہم سارے مل کے بھی اس مسئلے کو حل کریں. یہی وجہ ہے کہ جو ریزسٹنس کونسل بنی ہے وہ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ آپ انکلوسیو بنائیں. ریزسٹنس کونسل جو کہ پچھلے مہینے اس کی ڈسکشن شروع ہوئی تھی, اس کے سپٹمبر کے اینڈ میں, اور اس میں جو ہے کئی امپورٹنٹ لیڈر شامل تھے, بڑے ان کے نام جانے جیسے سیاف صاحب ہیں, جیسے محقق صاحب ہیں, عطا محمد نور صاحب ہیں, مارشل صاحب ہیں, اور یونس قانونی صاحب ہیں. یہ سارے نام بڑے بڑے تھے. صلاح الدین صاحب بھی اس میں شامل تھے جہاں تک میری معلومات ہے, کیونکہ میں بھی ٹرکی میں ہی تھا ان دنوں میں, بڑے نزدیک سے میں نے مطالعہ کیا ان کا. اور وہ کہتے ہیں کہ طالبان کا جو رویہ ہے اور جو اپروچ ہے وہ بہت زیادہ سازندہ نہیں ہے. سازندہ لیکن آخر میں ٹائم کم رہ گیا, صرف یہ بتائیں کہ کیا اس کا کچھ امپیکٹ ڈال سکیں گے وہ طالبان کے اوپر یا نہیں؟ سرٹنلی, کیوں نہیں, کیونکہ یہ سارے افراد جو ہے وہ صرف ایسے نہیں ہے کہ صرف نام ہو, انہوں نے بارہا طور پر اپنے ایگزسٹنس کو جو ہے وہ زمینی طور پر ثابت کیا ہے. اس میں وی ہیو ٹو کلوز اٹ, اور ٹائم از اپ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر یاسر, اور منظر قریشی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا. تھینک یو ویری مچ جی. السلام علیکم.